والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا محبوب رب العالمین. تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات و برکات کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی. اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد رسول رحمت، شفیع معظم، نبی محتشم، حضور ختم المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام، ذوی الاحتشام، عالی مرتبت ناظرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج 3 رمضان المبارک ہے اور 3 رمضان المبارک حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وصال ہے. حضرت سیدہ پاک سلام اللہ علیہا حضور کی سب سے چھوٹی اور لاڈلی صاحبزادی تھی، اور آقا کریم علیہ السلام کو ان کے ساتھ جو محبت تھی وہ حضور کے فرمائے ہوئے ان پرنور کلمات سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ارشاد کیا، فاطمہ تو بدعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ پارائے قلب محمد ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو سیدہ پاک سے حضور علیہ السلام کا یہ گہرا محبت کا رشتہ اور حضور علیہ السلام کے دل میں ان کے لیے خاص قدر و منزلت، یہ ان کے مرتبے کی ہے. ہر باپ اپنی بیٹی سے پیار کرتا ہے اور باپ کے دل میں بیٹی کے لیے محبت کے جو جذبات ہیں وہ کسی ترازو پہ تولے نہیں جا سکتے. لیکن کائنات میں جتنی محبت میرے حضور نے سیدہ فاطمہ سے کی ہے سلام اللہ علیہا سے، اس کی کوئی دوسری مثال نہیں ہے. اور جس طرح وہ حضور علیہ السلام کا چلتا پھرتا نقشہ تھی، ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے کسی کو سیدہ فاطمہ الزہرا کی طرح حضور کے مشابہ نہیں دیکھا. عادات میں، خصائل میں، طرز زندگی میں، انداز معاشرت میں، ذکر و فکر میں، عبادات میں حضور علیہ السلام کی مشابہت رکھتی تھیں. اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ اعزاز کافی ہے کہ وہ حضور علیہ السلام کی دل بند ہیں، حضور علیہ السلام کی دختر نیک اختر ہیں، حضور علیہ السلام کے جگر کا ٹکڑا ہیں، حضور کے لیے عزت اور وقار کی علامت ہیں. لیکن اللہ نے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو بہت سارے پہلو عظمتوں کے اور شانوں کے عطا کیے ہیں. حضرت اقبال علیہ رحمہ نے سیدہ سلام اللہ علیہا کے حضور اپنی عقیدتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرتے ہوئے کس خوبصورت پیرائے کے ساتھ کہا تھا کہ مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، از سے نسبت حضرت زہرا عزیز. حضرت مریم سلام اللہ علیہا کو یہ اعزاز ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ کی ماں ہیں. یہ اعزاز ان کو یکتائے روزگار کرتا ہے.
اس زمانے میں جو عزت اور جو عظمت ان کا مقسوم ہوئی وہ کسی اور خاتون کا مقسوم نہیں ہو سکی۔ قرآن میں ان کے تذکروں کی دھوم مچی ہے، ان کے نام سے سورہ مریم اتاری گئی۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہ کی ولادت سے قبل ان کے تذکرے اور حضرت حنا کا ان کے لیے دعائیں مانگنا یہ قرآن میں مذکور ہے۔ اور پھر جب ان کی ولادت ہو جاتی ہے تو حضرت حنا زوجہ عمران پریشان ہوتی ہیں۔ ان کے دل کے گوشے میں تو یہ تھا کہ اللہ بیٹا عطا کرے گا اور میں بیت المقدس کی خدمت کے لیے اسے معمور کر دوں گی۔ تو یہ بیٹی پیدا ہوئی تو آواز آئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، جس طرح کی ہم نے تمہیں بیٹی دی ہے ایسے بیٹے بھی نہیں ہوتے۔ یہ شانوں کی مالکہ ہے، یہ عزتوں کا ظرف ہے۔ اور پھر اللہ نے اسی مریم سلام اللہ علیہ کے بطن سے حضرت عیسیٰ کی ولادت کی، جو اللہ کا خاص نشان تھے، کلمۃ اللہ اور روح اللہ تھے۔ اور ان کے قصیدے اور ان کے تذکرے میرے رب نے قرآن میں بیان فرمائے۔ میرے حضور علیہ السلام نے ایک دن 4 لکیریں کھینچی تو صحابہ کو فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ تو عرض کی یا رسول اللہ ہم نہیں جانتے، آپ ارشاد فرمائیے یہ کیا ہے۔ تو میرے اور آپ کے آقا و مولا نے ارشاد فرمایا کہ اس کائنات میں جو افضل ترین خواتین ہیں، جو جنت کی سردار ہیں، جنت میں سب سے اونچے اعلیٰ مرتبے پہ فائز المرام ہوں گی، وہ 4 خواتین ہیں۔ ایک مریم بنت عمران، دوسری آسیہ بنت مزاحم زوجہ فرعون، جو اس ماحول کے اندر بھی ایمان کے چراغ کو بجھنے نہیں دیتی، اور تیسری خاتون کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا خدیجہ بنت خویلد، اور چوتھی خاتون کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہ اشرف ترین خواتین ہیں۔ تو حضرت مریم سلام اللہ علیہ کو یہ اعزاز ملا کہ وہ یگانہ روزگار ٹھہری، ان کے حجرے میں بے موسم پھل آتے ہیں، اور حضرت زکریا پیغمبر ہونے کے باوجود وہاں کھڑے ہو کے رب سے دعائیں مانگتے ہیں۔ تو یہ مرتبہ انہیں کیوں ملا؟ تو اقبال علیہ رحمہ فرماتے ہیں اس لیے کہ وہ حضرت عیسیٰ کی ماں ہیں۔ یہ اعزاز ان کو عزتوں کی اس مسند پہ بٹھاتا ہے کہ وہ انہی کا مقسوم ہوتا ہے۔ تو کہا یہ ایک نسبت حضرت مریم کو یکتائے روزگار کرتی ہے، سے نسبت حضرت زہرا عزیز اور حضرت سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو 3 نسبتیں حاصل ہیں، اور ان 3 نسبتوں کا اعزاز ان کی عظمتوں اور ان کی رفتوں کے پھریرے لہرا دیتا ہے۔ سب سے پہلی نسبت نور چشم رحمت للعالمین، امام اولین و آخری، کہ وہ حضور علیہ السلام کی چشم رحمت للعالمین، امام اولین و آخری، کہ وہ حضور علیہ السلام کی نور چشم ہے، حضور کی آنکھوں کا نور ہے، حضور علیہ السلام کے قلب کی ٹھنڈک اور باطن کا قرار ہیں، حضور کے جگر کا ٹکڑا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دن حضرت سیدنا علی جگر کا ٹکڑا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دن حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ السلام سے پوچھا کہ حضور میں آپ کو زیادہ محبوب ہوں یا فاطمہ زیادہ محبوب ہیں؟ تو یہ سوال داماد کرے تو اس کا جواب کتنا مشکل ہوگا، لیکن میرے حکمت والے نبی نے جو جواب دیا، حضور کا جواب سنیے اور آشش کیجیے۔ حضور نے ارشاد فرمایا فاطمہ تو احب الی منک وانت اعز
بہت زیادہ تو عزیز ہے، لیکن محبوب مجھے سب سے زیادہ فاطمہ ہی ہے. تو سب سے زیادہ حضور حضرت مجھے سب سے زیادہ فاطمہ ہی ہے. تو سب سے زیادہ حضور حضرت سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا سے پیار کرتے تھے. حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت فاطمہ جب حضور کو ملنے آتی، کانت اذا دخلت علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوتی، رحب بہا، حضور ان کو مرحبا کہہ کے خوش آمدید کہتے، وقام الیہا، اور ان کے لیے اٹھ کے استقبال کرتے، فاخذ بیدہا، اور اس کو ہاتھ سے پکڑ لیتے، فقبلہا، اور حضرت فاطمہ الزہرا کو چومتے، ان کی پیشانی پہ بوسہ دیتے، وَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلَسِهِ، اور حضور اپنی مسند پہ بٹھاتے. اور جب حضور جاتے تو یہی عمل حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا تھا. تو حضور علیہ السلام کی بیٹی ہونا، حضور کی صاحب زادی ہونا، یہ وہ اعزاز ہے جو انہیں یکتائے روزگار کرتا ہے. دوسری شان، بانوئے آن تاجدار حل عطا، مرتضی مشکل کشا شیر خدا. ان کا یہ شرف اور ان کا یہ اعزاز کہ وہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاجدار حل عطا کی زوجہ محترمہ ہیں، جو مشکل کشا بھی ہیں، مصیبتوں کا کلیجہ چیرنے والے بھی ہیں، مرتضیٰ بھی ہیں کہ اللہ کی رضائیں انہیں میسر ہیں، اور شیر خدا بھی ہیں. تو یہ اوصاف حمیدہ جس واحد وجود کے اندر پائے جاتے ہیں، ان کی زوجہ بننے کا شرف حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو میسر آتا ہے. ایک روایت کے مطابق حضرت عائشہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح رب کے حکم سے ہوا ہے. اللہ اکبر. یہ رشتے وہاں طے ہوئے ہیں. اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی معاملے میں حضرت فاطمہ نے مجھے تکلیف پہنچائی ہو. میرے لیے عبادت میں معاون ثابت ہوئی، اور کبھی انہوں نے کوئی فرمائش نہیں کی. کہتے ہیں ایک دن میں نے کہا کہ کوئی بات کرو، کوئی فرمائش کرو. تو انہوں نے کہا کہ میں اگر آپ سے کوئی ایسی بات کروں اور آپ اس کو پورا نہ کر سکیں تو آپ کو تکلیف ہوگی. اور میرے والد گرامی نے مجھے اس بات سے منع کیا تھا کہ کوئی فرمائش نہیں کرنی. تو حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے قسم دے کے کہا کہ یہ میری آرزو ہے کہ آپ کوئی فرمائش کریں. تو کہا، پھر سیدہ نے انار کا ذکر کیا. تو ساری زندگی کوئی فرمائش نہیں کی، گھر کے کام اپنے ہاتھ سے کرتی تھی، چھالے پڑ گئے کام کرتے کرتے. اللہ اکبر. ایک دن کسی غزوے میں بہت سارے غلام اور بہت ساری لونڈیاں آئیں. تو حضرت علی المرتضیٰ نے کہا، جاؤ نا اپنے باپ سے کچھ اپنی معاونت کے لیے باندیاں لے آؤ تاکہ آپ کا کام آسان ہو جائے. سن 7 ہجری میں حضور نے حضرت فضہ کو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت کے لیے مامور کیا تھا. لیکن تاریخ کا یہ انوکھا باب بھی دیکھیے، حضرت سیدہ پاک نے ان کے ساتھ بھی باری مقرر کر لی تھی کہ ایک دن تم گھر کا کام کرو گی، ایک دن میں کروں گی. خادماؤں کے ساتھ، باندیوں کے ساتھ، کنیزوں کے ساتھ یہ خوبصورت رویہ آپ کو یہاں ملے گا. تو کام کاج زیادہ تھا اور ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے. مشکیزہ کندھوں پہ اٹھا کے پانی بھی لاتی اور گھر کے کام کاج بھی ہوتے. تو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں، اس غرض سے کہ عرض کروں کہ کچھ غلام، کچھ لونڈیاں مجھے عطا کر دی جائیں تاکہ گھر کے کام کاج وہ کنیزیں میری مدد کر سکیں. تو لیکن حضور سے حیا کی وجہ سے عرض نہ کر پائیں، واپس پلٹ آئیں.
سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم واپس آ گئی. کہا کہ آؤ میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں. تو حضور کی خدمت میں یہ نورانی جوڑا حاضر ہوا. حضور کی صاحبزادی کھڑی ہے, حضور کا داماد کھڑا ہے. اب وہ حضور سے مانگیں تو حضور سے مانگیں تو کائنات لٹا دی جائے. اللہ کے محبوب تشریف فرما تھے تو ایک سوال ہی آ گیا. دو پہاڑوں کے درمیان جو جگہ ہوتی ہے اس کو وادی کہتے ہیں, اور مال غنیمت کی بھیڑیں اور جانور وہاں اتنے زیادہ تھے کہ وادی بھری ہوئی تھی. اس نے حضور سے سوال کیا, آقا کریم نے ساری بھیڑیں اس کو دے دی. وہ واپس جب گیا تو اس نے اپنی قوم کو جو لفظ کہے وہ جا کے سنیے. حضور کا بے دام غلام تو وہ بن ہی گیا, اور جا کے اپنی قوم کو کہتا ہے, یا قومی, اے میری قوم, اسلموا محمدن, اللہ اکبر, یا قوم, یہ میری قوم, اسلموا, ایمان لے آؤ, مسلمان ہو جاؤ. فإن محمدن یوتی عطاء لا یخشى الفاقہ, محمد اتنا عطا کرتا ہے کہ اس کو اپنے فقر و فاقے کی بھی پریشانی نہیں ہوتی ہے. یار, دو پہاڑوں کے درمیان جو بکریوں سے, جانوروں سے, بھیڑوں سے بھرے ہوئے وہ ریوڑ حضور ایک سوال پہ دے دیتے ہیں, تو داماد دہلیز پہ کھڑا ہو, بیٹی دہلیز پہ کھڑی ہو, اور سوال کیا ہے کہ چند کنیزیں مل جائیں. تو حضور نے تو ساری کنیزیں عطا کر دی ہوں گی, ہمارا ذہن تو یہی کہتا ہے, لیکن تاریخ کا جواب اس سے مختلف ہے. جب انہوں نے جا کے عرض کیا اور ہاتھوں میں پڑے ہوئے چھالے, بیٹی کے چھالے باپ دیکھے, تو پھر اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے. لیکن حضور نے جو جواب دیا وہ جواب بھی سنیے. وہ پورے ریوڑ ایک شخص کے سوال پہ دے دینے والی کیفیت بھی آپ نے سن لی, اور یہاں یہ مرحلہ بھی دیکھیے. جب سوال کیا تو حضور نے فرمایا, واللہ لا آتیکما واداء اہل الصفہ تطوی بطونہم, فرمایا کہ اللہ کی قسم میں تمہیں ان میں سے کچھ نہیں دوں گا. صفہ کے چبوترے پہ بیٹھ کے پڑھنے والے میرے طالب علم جو ہیں, ان کے پیٹ تو کمر سے چپکے ہوئے ہیں. میں تو ان غلاموں کو, ان لونڈیوں اور کنیزوں کو بیچوں گا, اور جو اس سے مال آئے گا اس سے میں ان لوگوں کی ضرورت پوری کروں گا. تمہیں واللہ میں کچھ نہیں دوں گا, لیکن تم آئے ہو خالی نہ پلٹو. فرمایا جب تم لیٹنے لگے اور تمہاری کمر بستر پہ لگے تو 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لیا کرو, 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھ لیا کرو, اور 33 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو. اسی کو اس لیے تسبیحات فاطمہ کہتے ہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح سے ان کو جو ہے وہ ان کی جھولیاں بھر کے ان کو واپس کیا. تو گھر کے اندر مشکلات تھی, کام کاج بھی کرنا ہوتا تھا, لیکن سیدنا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ حضور علیہ السلام کے لائے ہوئے دین کے فاطمہ میری معاونت کیا کرتی تھی, میری مدد کیا کرتی تھی. جنگوں پہ جانا ہوتا, غزوات پہ جانا ہوتا, تو خوشی کے ساتھ مجھے رخصت کرتی. اور جب غزوہ احد کے موقع پر 16 زخم حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آئے تھے, تو انہوں نے بڑی خوش دلی کے ساتھ پٹیاں کی, اور جو ہے وہ کوئی ماتھے کے اوپر شکن نہیں ہے. تو یہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کا ایک بیوی ہونے کی حیثیت سے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ حسن سلوک تھا. سیدہ پاک کی وصال کے بعد کسی نے حضرت علی سے پوچھا کہ کیسی تھی, تو آپ رو پڑے, کہا کہ فاطمہ تو پھر فاطمہ تھی. اللہ اکبر. تو یہ اللہ کا تحفہ تھی رسول اللہ کی جو ہے وہ صاحبزادی. تو کہا کہ بانوئے تاجدار حالاتا, مرتضیٰ مشکل کشا شیر خدا. تیسری بات, تیسرا شرف جو سیدہ پاک کو حاصل تھا وہ یہ تھا کہ مادر مرکز پرکار عشق,
مادر آن قافلہ سالار عشق۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا تیسرا شرف یہ تھا کہ عشق کی پرکار کا جو مرکز ہے اور عشق کے قافلے کا جو سالار ہے، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ان کی بھی ماں تھی۔ آج کربلا کے تپتے ہوئے صحرا کے اندر عظیمت کی انوکھی اور البیلی داستان رقم ہوتے آپ دیکھتے ہیں، اور 22,000 کا لشکر جرار بیت پہ مجبور کرتا ہے، اور حسین ابن علی کا سر کٹ جاتا ہے، جھکتا نہیں ہے، آپ کا ہاتھ کٹ جاتا ہے اور ظالم کے ہاتھ میں آپ کا ہاتھ نہیں آتا ہے، اور یہ استقامت، یہ عظیمت، یہ جرأت، یہ بہادری یہ کہاں سے ملی؟ یہ فاطمہ کے دودھ کی تاثیر ہے۔ دودھ اثر پیدا کرتا ہے، دودھ رنگ لاتا ہے، اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عبادات، دین کے لیے خدمت اور سلطنت اور تخت و تاج سے دستبرداری، یہ سب اس تربیت کا نتیجہ تھا جو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے کی تھی۔ چونکہ تربیت کا جوہر ماں کے ہاتھ میں ہوتا ہے، جوہر صدق و صفا از امہات۔ اقبال نے کہا تھا کہ صدق و صفا کا جوہر جو اولاد میں پیدا ہوتا ہے، یہ ماں کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ بچے کے اندر سچائی جنم لیتی ہے تو ماں کی وجہ سے جنم لیتی ہے، اس کے اندر پاکیزگی، عفت، پاک دامنی پیدا ہوتی ہے، تو اس کی نشأت کی ضامنہ ماں ہوتی ہے۔ صدق اور صفا یہ دونوں چیزیں ماں کی طرف سے بچے کو ودیت کی جاتی ہیں۔ سیرت فرزندہ از امہات، بیٹوں کی سیرت کے جوہر نکھرتے ہیں ماں کی تربیت سے، اور صدق و صفا یہ ماں کی تربیت کا نتیجہ ہوتا ہے۔ آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ جب ماں کہتی ہے کہ بیٹے جھوٹ نہیں بولنا، اور 40 دینار آستین میں سی دیتی ہے، اور ڈاکو کہتا ہے کہ تمہارے پاس بھی کچھ ہے، تو کہا ہاں میرے پاس بھی اشرفیاں ہیں، تو وہ حیرت زدہ ہو جاتا ہے اور اپنے سردار کو کہتا ہے یہ عجیب شخص ہے کہ بلا کوئی ڈاکو اور چوروں کو بھی بتایا کرتا ہے کہ میرے پاس مال ہے۔ تو کہا کہ یہ عجیب کہانی ہے، میری بات سمجھ میں نہیں آ رہی، یہ تم کیسے کہہ رہے ہو؟ اور تلاشی لی گئی تو واقعہ ہی 40 اشرفیاں ملتی ہیں۔ تو کہا کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ تم کیسے کہہ رہے ہو، اللہ چوروں کو بھی کوئی بتاتا ہے؟ کہا میری ماں نے کہا تھا جھوٹ نہیں بولنا۔ اللہ اکبر۔ اچھا، ایک بہت بڑے بزرگ تھے، انہوں نے جب شاگردوں کو فارغ کیا تو ان کو ایک جملہ کہا کہ تم کوشش کرنا کہ تمہیں بول کے تبلیغ نہ کرنی پڑے، جب تم یہاں سے جاؤ تم یہ کوشش کرنا کہ تمہیں بول کے تبلیغ نہ کرنی پڑے، تمہارا چلتا پھرتا وجود ہی تبلیغ ہو، تمہارا کردار ہی تبلیغ ہو۔ اور میرے شیخ حضرت شاہ نقشبند بخاری علیہ رحمہ فرماتے ہیں جس شخص کی خاموشی فائدہ نہیں دیتی اس کی تقریر بھی فائدہ نہیں دیتی۔ تو کہا کہ میری ماں نے مجھے کہا تھا بیٹے جھوٹ نہیں بولنا، تو وہیں طائب ہو جاتے ہیں۔ تو اگر ماں ام الخیر ہو اور بیٹے کی یوں تربیت کرے اور صدق کا جوہر اس کی طبع کے اندر رکھ دے تو بیٹا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی ہی ہوگا نا۔ تو یہ ماں کی تربیت کا نتیجہ ہے۔ سیرت فرزندہ از امہات، جوہر صدق و صفا از امہات، صدق و صفا کا جوہر ماں کی وجہ سے ہوتا ہے، اور مائیں ادب سکھاتی ہیں۔ ماں کی زندگی کا اثر اولاد کی تربیت پہ ظاہر ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ادب پروردائے صبر و رضا، ادب پروردائے صبر و رضا، یہ سیدہ فاطمہ الزہرا کی سیرت کا ایک پہلو بیان کیا جا رہا ہے کہ صبر و رضا اور تسلیم و رضا کے ماحول میں پرورش پانے والی پاکیزہ ہستی کا نام فاطمہ الزہرا ہے۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہوتا ہے تو حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا حضرت
فاطمہ الزہرا کی تربیت کو اپنے ذمے لیتی ہیں۔ ان کے وصال کے بعد حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ ذمہ داری اپنے کندھوں پہ حضور کے ارشاد فرمانے پہ لیتی ہیں۔ اب ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ جب میں کوئی بات سکھانے لگتی ہوں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو، تو میں دیکھتی ہوں کہ وہ بات تو پہلے ہی سیکھی ہوئی ہیں، اس لیے کہ ماں کے دودھ کا اثر اور باپ کی تربیت کا رنگ ایسا گوڑا چڑھا ہوا تھا کہ اللہ اکبر، اس رنگ کا جوہر دیکھیے، ادب پر وردائے صبر و رضا، آسیہ گرداؤں لب قرآن سرا۔ اقبال کہتے ہیں کہ صبر و رضا اور تسلیم کا رنگ ایسے چڑھا تھا کہ سیدہ فاطمہ الزہرا چکی بھی چلا رہی تھی تو لبوں پہ قرآن کے نغمے بھی ہوا کرتے تھے۔ اب مجھے بتائیے کہ لبوں پہ قرآن کے نغمے ہوں اور جو پیسا گیا آٹا ہو، اور پھر جب وہ آٹا گوندے تو رسول پہ درود پڑے اور اس کا کھانا تیار ہو، تو پھر وہ کھانا جو بیٹے کھائیں گے تو وہ حسن اور حسین نہیں ہوں گے تو کون ہوں گے؟ تو اس لیے اگر حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما نے عظیمت کی انوکھی داستانیں رقم کی ہیں، تو کائنات والوں ذرا آنکھیں کھول کے دیکھو کہ اس کے پیچھے حضرت فاطمہ کی تربیت نظر آتی ہے۔ نبی کے گھر کی ہے عظمت، نبی سے سنتے ہیں۔ علی کے گھر کی ہے عزت، علی سے سنتے ہیں۔ وہ جس نے معزز کیا گھرانے کو، حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو۔ تو زمانے کو یہ ایسا تحفہ عطا کیا جس نے دین کے گرتے ہوئے جھنڈے کو بچایا اور دین کی آبرو کو محفوظ رکھا، تو یہ سیدہ کے دودھ کی تاثیر ہے۔ تو یہاں اقبال تو بے خود ہو جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اگر شریعت کی زنجیریں کڑ نہ رہی ہوں تو اے فاطمہ جو کام تو نے کر دکھایا ہے، رشتہ آئین حق زنجیر پاس فرمان جناب مصطفیٰ، ورنہ تربتش گردید میں سجدہ بر خاک او پاشید میں۔ اے فاطمہ تیرے ہی باپ کا حکم ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کرنا، اور شریعت کی زنجیریں میرے پاؤں میں ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے حضور طواف نہیں کیا جا سکتا، اس کے کعبے کا ہی طواف ممکن ہے۔ تو کہا اگر یہ زنجیریں میرے پاؤں کو باندھ نہ لیتی اور تیرے بابا کا حکم مجھے روکتا نہ، تو میں کعبے کا طواف کرنے کی بجائے تیری قبر کا طواف کرتا، اور کعبے کی طرف رخ کر کے سجدہ کرنے کی بجائے تیری قبر کی طرف منہ کر کے سجدہ کرتا، اس لیے کہ جو تو نے کام کیا ہے وہ تو نے ہی کیا ہے، حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو۔ تو یہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہیں کہ جن کی یہ شان ہے کہ وہ حسنین کریمین کی ماں ہیں۔ تو یہ تین شرف سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے ہیں۔ سب سے پہلا شرف نور شمس العالمین، امام اولین و آخرین۔ دوسرا شرف بانو تاجدار حالاتا، مرتضی مشکل کشا شیر خدا۔ اور تیسرا شرف مادر مرکز پرکار عشق، مادر قافلہ سالار عشق۔ یہ تو تین شرف سیدہ فاطمہ الزہرا کے ہیں، لیکن ان کے اوصاف حمیدہ کی اگر فہرست سامنے رکھ لیں تو راتیں سمٹ بہت اچھے اوصاف سے خالی بھی ہوتی ہیں۔ ان کے پاس ایک ہی حوالہ ہوتا ہے کہ ہم فلاں کے بیٹے ہیں، پدرم سلطان بود، میرا باپ بادشاہ تھا۔ لیکن کائنات میں ہم یہ رنگ دیکھتے ہیں کہ اگر حضور کی بیٹی ہونے کا شرف ہے، مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ کی بیوی ہونے کا اعزاز ہے، حسنین کریمین کی ماں ہونے کا اعزاز ہے، تو ہم جب مصلی پہ دیکھتے ہیں تو ساری رات قیام کرتی دکھائی دیتی ہیں، کبھی رکوع میں ہیں کبھی سجدے میں ہیں، بلکہ ایک رات اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلائے سیدہ دعا کرتی ہیں، مالک تیری راتیں اتنی چھوٹی ہیں کہ تیری بندی کا ذوق بندگی ہی پورا نہیں ہوتا، ایک رات تو اتنی لمبی کر دے تجھے جی بھر کے سجدہ ہی کر سکوں۔ یہ ہے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ عبادت کا ذوق دیکھ لیجئے، سخاوت کا شوق دیکھ لیجئے۔ یار مال فراواں ہو، خزانے بھرے ہوں، تو پھر کوئی دونوں
سے بانٹے، وہ تو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن گھر میں 3 دن سے فاقے ہوں اور پھر بھی دہلیز سے سائل خالی نہ جائے، یہ محمد عربی کی بیٹی کا کردار ہی ہو سکتا ہے، یہ حضور کی صاحبزادی کا طرز زندگی ہی ہو سکتا ہے۔ سخاوت کا انداز اور رنگ اتنا انوکھا ہے اور اتنا نرالا ہے کہ بہر محتاج دلش آں گونا سوخت، ان کا دل ایک محتاج کے سوال پہ یوں تڑپ اٹھتا ہے کہ با یہود چادر خود را فروخت۔ اقبال کہتے ہیں کہ اپنی چادر ایک یہودی کے ہاتھ گروی رکھ کے اس سے کچھ قرض لے کر کے اس سوالی کا پیٹ پالتی ہیں اور اس کی ضرورت کو پورا کرتی ہیں۔ وہ جن کی زندگی کا اثاثہ ہی چادر ہے، تو وہ اپنے گھر کی دہلیز میں سمٹ کے کونے میں بیٹھ جاتی ہیں اور چادر بھیج دیتی ہیں کہ اے سلمان یہ چادر لے جاؤ، اور شمعون یہودی کو دو اور اس کو کہو کہ یہ چادر رکھ لے اور کچھ سیر گندم اور کچھ آٹا دے دے تاکہ ہماری دہلیز پہ مہمان کھڑے ہیں اور ان کو خالی نہیں موڑ سکتے۔ وہ یہودی جب یہ دیکھتا ہے کہ محمد کی بیٹی گھر میں فاقوں کے باوجود اتنی سخی ہے، تو وہ جان جاتا ہے یہ کسی جھوٹے کی بیٹی نہیں، یہ سچے نبی کی بیٹی ہو سکتی ہے۔ اس کے لبوں پہ کلمہ حضور کا جاری ہو جاتا ہے۔ تو یہ سخاوت کا عالم ہے اور یہ محبت کے رنگ ہے۔ پردے کی کیفیت اور پردے کا باب اگر دیکھا جائے تو سیدہ پاک کا ایک قول ہمارے لیے ان کے مزاج کو اور پردے کے حوالے سے ان کی احتیاط کو اور ان کے طرز زندگی کو بیان کرنے کے لیے کافی ہے۔ جب یہ پوچھا جاتا ہے کہ عورت کے لیے سب سے اچھا پردہ کون سا ہے اور سب سے اچھی خاتون کون سی ہے، یہ جب سوال کیا جاتا ہے ما خیر النساء، سب سے اچھی خاتون کون سی ہے، تو سارے اپنے اپنے طور پر جواب دیتے ہیں کہ اچھی خاتون وہ ہے کہ جس کے پردے کا رنگ یہ ہو، کوئی یہ بولتا ہے کچھ یوں بات کرتا ہے، لیکن سیدہ کا جواب بھی سنیے اور پردے کی اہمیت کو بھی سمجھیے۔ اور ایک عورت حقیقت میں اس کا جو اعزاز ہے وہ پردہ ہی ہے۔ اقبال نے کہا تھا نا کہ اس راز کو عورت کی بصیرت ہی کرے فاش، مجبور ہے معذور ہے مردان خرد مند، کیا چیز ہے آرائش و زیبائش میں زیادہ، آزادی نسواں یا زمرد کا گلو بند۔ عورت کے لیے سب سے بڑا اعزاز کیا ہے؟ عورت ہونے کے ناطے اپنی آبرو کی محافظت کے اندر ہر جتن کرے گی اور یہی اس کا سب سے بڑا حصار ہے۔ تو جب سیدہ سے سوال ہوتا ہے کہ پردہ کیا ہے تو وہ جواب ارشاد کرتی ہیں خیر اللہن اللہ یرینا الرجال ولا یرونہن، بہترین پردہ عورت کے لیے یہ ہے کہ اسے کوئی مرد دیکھے تک نہ اور وہ کسی مرد کو نہ دیکھے۔ یہ بہترین پردہ ہے عورت کے لیے کہ نہ اسے کوئی دیکھے اور نہ وہ کسی کو دیکھے۔ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور کے وصال کے بعد، چونکہ آقا کریم نے ان کو خبر دی تھی کہ میرے بعد سب سے پہلے میرے ساتھ میرے خاندان میں سے مجھے ملنے والی آپ ہی ہوگی، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس بات پہ انہیں یقین تھا اور وہ منتظر رہتی تھیں کہ وہ لمحے جلد قریب آئیں اور میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قربت پاؤں۔ اور چونکہ اس دنیا پر اب ان کا دل نہیں لگتا تھا حضور کے وصال کے بعد، صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام لیالیہ، آپ فرماتی ہیں کہ میرے اوپر جو مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے ہیں، اگر وہ دنوں پہ پڑ جاتے تو وہ کالی راتیں بن جاتے۔ یا حضور کا وصال کوئی معمولی قیامت تھی؟ حضرت حسان بن ثابت کہتے ہیں کہ کاش ہمیں کالا سانپ لڑ جاتا حضور کے وصال کے بعد۔ ان کی شاعری کے رنگ دیکھیے،
وہ کہتے کاش ہمیں کالا سانپ لڑ جاتا اور ہم دوسرا سانس بھی نہ لیتے. اور عجیب عجیب کیفیت تھی صحابہ کی اور عجیب ان کے رنگ تھے. ایک صحابی ہیں حضرت زید، تو ان کو جب پتہ چلا کہ حضور کا وصال ہو گیا ہے تو انہوں نے ہاتھ اٹھا لیے اور انہوں نے کہا کہ اللہم اذہب بصری حتی لا ارا بعد حبیبی محمد احد. اے اللہ مجھے اندھا کر دے. آنکھوں کے دیے اس لیے روشن تھے کہ تیرے رسول کو دیکھیں. اب حضور چلے گئے ہیں تو ہم نے یہ آنکھوں کے دیے کیا کرنے ہیں. تو ان کی بینائی چلی گئی تو لوگ افسوس کرنے گئے کہ تمہاری بینائی. کہا کہ تم کیوں افسوس کرتے ہو؟ میں نے تو اللہ سے مانگ کے یہ چیز لی ہے. میں حضور کے بعد اب کچھ نہیں دیکھنا چاہتا. کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا. تو کہا کہ اللہم اذہب بصری، اللہ مجھے نابینا کر دے، میری آنکھوں کی بینائی اچک لے. میں تیرے محبوب کے بعد اب کسی کو نہیں دیکھنا چاہتا اور کسی پر میری نظر اب جمے میں گوارا ہی نہیں کرتا. تو پھر حضور کی شہزادی کے قلب کی کیفیت کیا ہوگی، عالم کیا ہوگا. تو وہ کہتے ہیں صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا. خیر ایک پریشانی انہیں تھی کہ جب پٹڑے کے اوپر ڈال کے قبرستان میں لے جاتے ہیں مرنے والے کو تو اس کا جسم چھلکتا ہے. تو جس دی پردے میں تو انہیں یہ فکر تھا کہ مرنے کے بعد تو بندے کا اختیار نہیں ہوتا، تو یہ کیا ہوگا. اس وجہ سے سخت پریشان رہتی تھی. حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بیوہ ہیں حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، فرماتی ہیں کہ میں نے ایک دن ان سے کہا کہ میں جب حبشہ کی جانب ہجرت کر کے گئی تو وہاں میں نے ایک چیز دیکھی کہ وہ درخت کی شاخیں لے کر کے چارپائی کے پایوں کے ساتھ باندھ لیتے ہیں کمان کی شکل کے اندر اور اس کے اوپر کپڑا ڈال دیتے ہیں تو وہ ایک قسم کی ڈولی بن جاتی ہے. تو فرماتی ہیں کہ حضور کے وصال کے بعد میں نے اتنا خوش ہوتے انہیں کبھی نہیں دیکھا تھا. وہ خوش ہو گئیں، کہا کہ ٹھیک ہے یہ اب تم نے ایسا کرنا. اور پھر جب ان کا وصال ہوا تو ایک تو ان کی وصیت یہ تھی کہ میرا جنازہ رات کے اندھیرے میں اٹھایا جائے اور دوسرا یہی کیا گیا کہ شاخیں لا کر کے کھجور کی ان کی چارپائی کے ساتھ باندھی گئی اور کمان کی شکل میں ان کو آپس میں باندھ دیا گیا، اوپر کپڑا ڈال دیا گیا، ایک ڈولی کی شکل بن گئی. تو یہ ان کا حزم و احتیاط تھا پردے کے حوالے سے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اسباب بھی پیدا کر دیے اور اللہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے اسباب قیامت کے دن بھی پیدا کرے گا. حاکم نے مستدرک کے اندر لکھا ہے کہ جب حشر کا دن ہوگا اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا آئیں گی اپنی سواری پہ تشریف فرما، اور ایک روایت میں 70,000 حوروں کے جلو میں آئیں گی تو ایک دم آواز آئے گی اذا کان یوم القیامہ نادا مناد من وراء الحجاب. پردے کے پیچھے سے آواز بلند ہوگی. وہ آواز کیا ہوگی؟ سیدہ فاطمہ الزہرا خاتون جنت کی سواری آ رہی ہوگی اور ایک دم حشر کے میدان میں آواز بلند ہوگی. دار و گیر کے لمحوں میں جب کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، نبی کی بیٹی کا اعزاز دیکھیے، سیدہ پاک کی شان و عظمت دیکھیے. آواز آئے گی یا اہل الجمع غضوا ابصارکم ان فاطمہ بنت محمد حتی تمر. اے حشر کے لوگو، اے میدان محشر میں جمع ہونے والے لوگوں، آنکھیں نیچی کر لو، محمد عربی کی بیٹی کی سواری گزر رہی ہے. نبی، رسول، پیغمبر، فرشتے سارے نگاہیں نیچی کر لیں گے اور سیدہ پاک سلام اللہ علیہا کی سواری گزر جائے گی. تو انہوں نے اپنے پردے کی محافظت کی اور اس محافظت کی وجہ سے ہر مقام پہ ان کو خاص اعزاز اور خاص تکریم اور خاص عزت عطا کی گئی. اس اعزاز کے ساتھ حشر سے، میدان حشر سے گزریں گی اور پھر جنت میں جو ان کا مرتبہ ہے اور ان کا جو مقام ہے. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ایک روایت آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور پھر میں اختتام کی طرف بڑھ جاؤں گا. حذیفہ بن یمان صاحب و سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور کے رازدان. حضور نے جب کوئی راز کی بات کرنا ہوتی تو حضرت حذیفہ بن یمان سے کرے. تو فرماتے ہیں کہ میری ماں نے مجھے اجازت دی حضور کی خدمت میں حاضر ہونے کی.
میں چونکہ حضور کے ساتھ نماز نہیں پڑھ سکا تھا، کافی وقت گزر گیا، تو حضور نے، میری ماں نے کہا کہ جاؤ حضور کی خدمت میں حاضر ہو جاؤ اور نماز جا کے حضور کے ساتھ ادا کرو، لیکن میرے لیے بھی دعا کرنا اور اپنے لیے بھی حضور سے دعا کروانا۔ اس شرط پہ ماں نے چھٹی دے دی کہ حضور سے جا کے میرے لیے بھی اور اپنے لیے بھی مغفرت کی دعا کروانا، چونکہ صحابہ کی شدید آرزو ہوتی تھی کہ حضور کے ہاتھ اٹھ جائیں، انہیں پتا تھا یہ اٹھے ہوئے ہاتھ خالی نہیں موڑے جائیں گے۔ اجابت کا صحرا، عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہیں پتا تھا کہ یہ ہاتھ اٹھ جائے تو باب اجابت تک پہنچتے ہیں، پھر خالی نہیں موڑے جاتے۔ تو کہا کہ حضور سے میرے لیے اور اپنے لیے مغفرت کی دعا کروانا۔ ماں نے اجازت دے دی تو یہ حضور کی خدمت میں آئے، کہتے ہیں میں نے مغرب کی نماز پڑھی، سلام پھرا تو میرے دل میں تھا کہ حضور سے ملوں اور کہوں کہ حضور میرے لیے، میری ماں کے لیے مغفرت کی دعا کر دیجئے، لیکن حضور نوافل میں ایسے مشغول ہوئے کہ مجھے موقع نہ مل پایا، حتیٰ کہ عشاء کا وقت ہو گیا۔ عشاء کی اذان پکاری جانے لگی، حضور نے نماز عشاء پڑھائی، سلام پھرا تو میرے دل میں تھا کہ ماں نے مجھے کہا تھا کہ میرے لیے اور اپنے لیے مغفرت کی دعا کروانا، تو ماں نے جاتے ہی پوچھنا ہے کہ دعا کروائی تھی تو کیا جواب دوں گا۔ مغرب کی نماز کی چھٹی ملی، عشاء بھی ہو گئی اور میں عرض نہیں کر سکا۔ تو میں ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ حضور حجرہ انور کی طرف بڑھ گئے۔ اب جنہوں نے مسجد نبوی کی حاضری کا شرف پایا ہے وہ جانتے ہیں کہ مصلی نبوی سے حجرہ رسول کا فاصلہ ہی کتنا ہے، اور جنہوں نے یہ شرف نہیں پایا میری دعا ہے کہ وہ اڑ کے مدینے چلے جائیں۔ سچی بات ہے، جس نے وہ شہر نہیں دیکھا اس نے کچھ بھی نہیں دیکھا۔ جنوں ویک کے اکھیاں ٹھر دیاں نے، جنوں ویک کے ٹھر دا سینہ ہے، ربا تیری ساری خدائی وچوں بس اکو شہر مدینہ ہے۔ آج اس وقت پوری دنیا کے اوپر جو وبا پھیلی ہے اس کی وجہ سے، جہاں اور بہت ساری چیزیں ہمارے لیے اذیت اور دکھ کا ذریعہ ہیں، وہاں ایک بہت بڑا دکھ ہے کہ مسجد نبوی کے دروازے بھی بند ہیں۔ تو یہ دن تھے کہ حرم کی رونقیں دیکھنے والی ہوتی، مواج انور کے سامنے درودوں کی بہار ہوتی، مدینے میں بیٹھ کے حضور کے روضے کے سامنے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے شہر کی پکی ہوئی کھجوروں سے افطاری کرنے کا اپنا ہی لطف ہوتا۔ آج مدینے کے لوگ بھی ترس رہے ہیں۔ بچپن سے لڑکپن اور لڑکپن سے جوانی تک اور جوانی سے بڑھاپے تک 80 سال عمر ہو گئی، جنہوں نے کبھی رمضان المبارک کا روزہ مسجد نبوی سے باہر کبھی کھولا ہی نہیں، آج اپنے گھروں کی چھتوں پہ کھڑے ہو کے میناروں کو دیکھتے اور چیخیں مار رہے ہیں۔ اللہ اس وبا کے دن مختصر کر دے اور اس امت کے لیے آسانیاں پیدا کر دے۔ تو حضور علیہ السلام اٹھے مصلی انور سے اور اپنے حجرہ انور کی طرف چل پڑے۔ تو حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں کہ مجھے تو ماں کی بات رہ رہ کے یاد آ رہی تھی کہ ماں نے جاتے پوچھنا ہے کہ دعا کروائی تھی تو میں کیا جواب دوں گا۔ تو میں بھی حضور کے پیچھے چل پڑا، غیر ارادی طور پہ کچھ رفتار تیز ہو گئی، چونکہ دھیان ادھر لگا ہوا تھا تو قدموں سے آہٹ پیدا ہوئی۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ من ھذا، کون ہے؟ حذیفہ، تو پھر خود ہی کہا حذیفہ تو نہیں، قلت نعم، میں نے کہا جی جی حضور میں حذیفہ ہوں۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے کوئی سوال کیے بغیر فرمایا ما حاجتوں کا، حضور نے کوئی توقف کیے بغیر فرمایا ما حاجتوں کا، غفر اللہ لک ول امک، اللہ تجھے بھی بخش دے، تیری ماں کو بھی بخش دے، کس کام آئے ہو؟ اب حذیفہ بن یمان کہتے ہیں جو کام تھا وہ تو جنبش لب سے پہلے ہو گیا، یہاں تو لفظوں کا سہارا نہیں لینا پڑتا، وہ بند لبوں کی بولیاں سمجھتے ہیں۔ اے فروغت صبح آثار و دہور، اقبال کا لہجہ دیکھیے، اے فروغت صبح آثار و دہور، چشم تو بی نندائے ما فی الصدور، تیری نظر تو سینوں کے چھپے راز بھی جانتی ہے۔ تو کہا کہ ما حاجتوں کا، غفر اللہ لک ول امک، اللہ تجھے بھی بخش دے، تیری ماں کو بھی بخش دے، کیا حاجت ہے؟ تو کہتے ہیں کہ جو حاجت تھی وہ تو پوری ہو گئی، یہی تو کہنا تھا کہ حضور میرے لیے اور میری ماں کے لیے مغفرت کی دعا کیجیے۔ سر شام سے اس وقت تک دل میں رہ کے یہی تو خیال آ رہا تھا کہ کوئی لمحہ مل جائے فرصت کا، کوئی گھڑی مل جائے، کوئی ساعت ہمایوں اور کوئی خوش نصیب لمحہ میسر آ جائے تو عرض کروں میرے لیے اور میری ماں کے لیے مغفرت کی دعا کر دیجئے۔
تو وہ تو کہنے کی نوبت ہی نہیں آئی، حضور نے پہلے کہہ دیا ما حاجتوں کا غفر اللہ لک ولی امک کا، اللہ تجھے بھی بخش دے، تیری ماں کو بھی بخش دے، کیا حاجت ہے؟ اور پھر حضور نے ارشاد فرمایا، سنیے وہ لفظ اور اپنی روح کو قرار دیجئے۔ حضور نے کیا ارشاد فرمایا؟ میرے اور آپ کے آقا و مولا نے ارشاد فرمایا، قال ان ھذا ملک لم ینزل الارض قط قبل ھذہ اللیلہ، اے حذیفہ یہ فرشتہ ہے جو کبھی بھی آج سے قبل اس رات سے پہلے زمین پر کبھی نہیں آیا، یہ پہلی مرتبہ آیا ہے۔ اچھا کیوں آیا ہے، اس کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ تو وہ بھی ارشاد فرمایا، استاذن ربہ ان یسلم علیہ، اس نے رب سے اجازت مانگی تھی، مالک تیرے محبوب کو سلام نہ کر رہا ہوں، تیرے محبوب کو سلام نہ کر رہا ہوں۔ استاذن ربہ، اس نے رب سے اجازت مانگی، ان یسلم علیہ، کہ مجھے سلام کرنے آیا ہے۔ تو یار کسی کو سلام کرنے جائیں تو کوئی تحفہ بھی تو ساتھ لے کے جاتے ہیں نا، تو یہ ساتھ ایک تحفہ بھی لایا ہے، اور وہ خوشخبری کی صورت میں جو مجھے بتانے آیا ہے، مجھے سلام کرنے آیا ہے، لیکن ساتھ ساتھ مالک نے کہا کہ جا رہے ہو میرے محبوب کے پاس سلام کرنے، سلامی پیش کرنے کے لیے، تو ایک تحفہ بھی لیتے جاؤ، تو وہ بھی مجھے دینے آیا ہے۔ تو وہ تحفہ کیا ہے سنو، اور اپنی روح کو قرار دو، اپنے قلب کی تسکین کا سامان کرو۔ تو کہا کہ استاذن ربہ ان یسلم علیہ، اس نے رب سے اجازت لی تھی مجھے سلام کرنے کی، ویبشرنی، اور مجھے یہ خوشخبری دینے آیا ہے۔ کیا خوشخبری دینے آیا ہے؟ بے انا فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، مجھے خوشخبری دینے آیا ہے کہ آپ کی بیٹی فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے، اور وَأَنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، اور حسن اور حسین فاطمہ کے بیٹے جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ یہ آج خوشخبری لے کر کے میرے پاس مجھے سلام کرنے آیا ہے۔ تو یہ جنت کی خواتین کی ملکہ ہیں، ملکہ جنت ہیں، خاتون جنت ہیں، سیدہ نساء اہل جنت ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کوئی بات کرتی تھی تو حضور ان کی بات کو نہیں ٹالتے تھے، ان کی بات مان لیتے تھے۔ تو آج ہم سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی وساطت سے حضور کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کرتے ہیں کہ اس امت مرحوم پہ اللہ سے رحم کی خیرات مانگیں، اور اللہ میرے وطن کی خیر کرے، امن، رحمت اور کرم نوازیوں کے اجالے اور نور نصیب ہو، میری قوم کی بیٹیوں کو اسوائے فاطمہ کے اجالے عطا ہوں، مزرائے تسلیم را حاصل بطول، مادراں را اسوائے کامل بطول۔ ماؤں کے لیے کامل اکمل نمونہ اگر کسی پاکیزہ وجود کا ہے تو وہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا ہے۔ اگر ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں مقدرات اسلام ان کے نمونہ زندگی کو اختیار کر لیں، ان کے طرز معاشرت کو اپنا لیں، تو ایک پاکیزہ معاشرہ وجود میں آئے گا۔ ایک موقع پہ حضرت اقبال نے سلام پیش کرتے ہوئے سیدہ کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں کے رنگ پیش کیے، اور پھر قوم کی بیٹیوں سے مخاطبت کرتے ہوئے اقبال نے کہا، اگر پندیز درویش پذیری، ہزار امت بمیرت تو نہ میری، بطول باش و پنہاں شو ازیں اثر کہ در آغوش شبیر بگیری، کہ اگر درویش کی ایک ہی نصیحت مان لے اے میری بیٹی، اے میری بہن، ہزار قومیں، ہزار امتیں اپنا وجود کھو دیں لیکن امت مسلمہ تجھے کبھی زوال نہیں آ سکتا۔ اور وہ کیا نصیحت ہے درویش کی، فقیر کی؟ کہا بطول بن جا اور زمانے کی نگاہوں سے پوشیدہ ہو جا، پھر تیری آغوش میں بھی حسین کے جانشین جنم لیا کریں گے، پھر تیرے بیٹے بھی کربلائیں سے جائیں گے، اور تیرے بیٹے بھی حسین کے اسوہ پہ عمل پیرا ہو کے ظلم اور جبر کے خلاف پوری قوت کے ساتھ کھڑے ہونے کی ہمت پائیں گے۔ تو آج سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے یوم وصال کے موقع پہ مقدرات اسلام کو، قوم کی بیٹیوں کو، ان کے اسوہ کو اختیار کرنے کی تلقین کی جاتی ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنی پناہوں کا، اپنی کرم نوازیوں کا حصہ عطا کرے۔ ہر سال 3 رمضان المبارک کو ہمارے یہاں مرکز مصطفیٰ میں اسوہ
فاطمہ سلام اللہ علیہ کانفرنس منعقد ہوتی رہی ہے، اور ادارۃ المصطفیٰ حلقہ کراچی کی جانب سے سال ہر سال سے یہ فقیر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے نام سے معنون کانفرنس کے اندر گفتگو کرتا رہا، لیکن حالات کی وجہ سے آپ یہ سمجھ لیجئے گا کہ آج 24 کے ذریعے سے اور ہمارے پیج کے ذریعے سے خواتینوں حضرات کے لیے یہ ایک مشترکہ کانفرنس بن گئی، جس میں لوگوں کی اس طرح حاضری یا مقدرات اسلام کی اس طرح شرکت تو نہیں ہو سکی، لیکن پوری دنیا کے کونے کونے پہ بیٹھے ہوئے لوگ اس مجلس کو اپنے روبرو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اور اس مجلس کی وساطت سے بارگاہ عزتی میں دعا ہے کہ اللہ یہ تکلیف کے، اذیت کے، آزمائش کے دن مختصر کر دے اور ہم کو اپنی پناہوں کا حصار آبرو بری زندگیوں سے مالا مال کر دے۔ ادارۃ المصطفیٰ، مرکز مصطفیٰ، جامعۃ المصطفیٰ، الکلیۃ المصطفیہ للبنات، درس قرآن کے سارے حلقے اور ادارۃ المصطفیٰ کی پورے ملک میں پھیلی ہوئی ذیلی شاخیں، ہمارے جملہ مبایعین، متعلقین، معاونین، محبین، مخلصین، اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور اس مشکل وقت کے اندر ہمیں سچے دل سے اللہ کے حضور توبہ کی توفیق عطا فرمائے، احتیاطی تدابیر کے ساتھ ساتھ مالک کے حضور سچے دل سے رجوع کی توفیق سے ہم سب کو مالا مال کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ والمعافاۃ الدائمۃ فی الدین والدنیا والآخرہ۔ اللہ اٹھے ہوئے ہاتھ کبھی خالی نہ موڑنا، پھیلی ہوئی جھولیاں رحمتوں سے بھر دینا، بخت کی بہاریں نصیب فرمانا، مقدر کی خزائیں رخصت کرنا، جئیں تو تیرے لیے، مریں تو تیرے دین کے لیے، زندگی کی آخری ہچکی تک تیرے رسول کے وفادار رہیں، ہر علت سے، ہر قلت سے، ہر ذلت سے رہائی عطا کر دے، اپنے پاک نبی کے در کی گدائی عطا کر دے، نفس و شیطان کے مکر و فریب سے، دجل و تلبیسات سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ پورے عالم میں پھیلی ہوئی اس وبا سے نجات عطا کر دے، اپنی امت پہ، اپنی مخلوق پہ اللہ رحم فرما، اپنے محبوب کی امت پہ رحم فرما۔ اے اللہ میرے وطن کی خیر فرما، میرے ملک کو امن کے اجالے عطا کر دے، پریشان حالوں کو خوشحال کر دے، بیماروں کو شفا عطا کر دے، دکھیوں کے دکھ دور کر دے، معذوروں کو عذر سے نجات عطا کر دے۔ اے اللہ جن لوگوں کی اس دواجی زندگیوں میں تلخیاں ہیں اپنے کرم سے وہ دور فرما دے، جو لوگ اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کے لیے، اچھے رشتوں کے لیے سرگرداں ہیں، اللہ انہیں صالح رشتے نصیب فرما، بے اولادوں کی جھولیاں اولاد سے بھر دے، انہیں اولاد نرینہ بھی دے دے، اولاد مادینہ بھی دے دے۔ اللہ تو کریم ہے، ہم سب کے حال پہ رحم فرما، ہمارے اندر ستھرے کر دے، ہمارے خیالوں کو پاکیزگی دے دے، ہماری سوچوں کو نور دے دے، اٹھنے والے ہاتھ صرف تیرے حضور ہی پھیلے اور پھیلنے والی جھولیاں صرف تیری دہلیز کی خیرات مانگے، زندگی بھر کبھی کسی کا محتاج نہ کرنا، اپنی چوکھٹ کا ہمیشہ فقیر رکھنا، اللہ اپنی پناہوں کا حصار دینا۔ اللہ جو دعائیں ہمارے لبوں پہ ہیں، نہا خانہ قلوب میں ہیں، ساری مستجاب فرما۔ پوری دنیا کے اوپر جس جگہ بھی جو لوگ ہمارے ساتھ ہاتھ اٹھائے دعاؤں میں شامل ہیں اور آمین آمین پکار رہے ہیں، اللہ ان کی ہر دعا قبول فرما، ان کی ہر مشکل آسان فرما۔ ادارۃ المصطفیٰ کے ساتھ، جامعۃ المصطفیٰ کے ساتھ، المرکز المصطفیٰ کے ساتھ جو لوگ مالی تعاون کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، اے اللہ ان کو اتنا عطا کرنا کہ کبھی کمی واقع نہ ہو، اللہ انہیں زندگی بھر کبھی رسوا نہ ہونے دینا، انہیں ہمیشہ سرخرو، کامیاب اور بامراد رکھنا، اللہ انہیں عزت بھری زندگی سے نوازنا۔ اے اللہ تو کریم ہے، ہم سب کے حال پہ رحم فرمانا، جو بیمار ہیں انہیں شفا دینا، جو دکھی ہیں ان کے دکھ دور کر دینا، اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ کرنا، زندگی اسلام پہ نصیب رہے، ہماری نسلوں کو دین کی راہوں کا مسافر بنانا، اللہ ہماری سوچوں کو بھی مسلمان رکھنا، ہمارے رویوں کو بھی مسلمان رکھنا، ہمارے طرز زندگی کو بھی مسلمان بنانا۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، وصلی اللہ تعالی